سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 59 الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے، کفار اور مشرکین سے دوستیاں لگانے سے ایمان والوں کو منع کیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی شعائر کو کھلونا بناتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ۔ یہود و نصارہ کی اور کفار کی عام طور پر تاریخ یہ رہی ہے کہ یہ صرف دین کا مذاق نہیں اڑاتے، دین کی باتوں کو تمسخرانہ انداز سے پیش نہیں کرتے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم بھی ڈھاتے ہیں۔ پوری تاریخ ان کی دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، حل تنقمون، کس چیز کی ضد لگاتے ہو تم، منا، ہم سے، ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، کیوں ہم سے دشمنی رکھتے ہو؟ تنقمون کا لفظی معنی انتقام سے ہے، لیکن یہاں چونکہ انتقام نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ انہی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اس لیے یہاں ترجمہ اس کا ہوگا کہ تم ضد کیوں رکھتے ہو، دشمنی کیوں رکھتے ہو، کیوں ہم سے عداوت رکھتے ہو، ہمارا جرم کیا ہے؟ فرمایا سوائے اس کے اور کوئی جرم نہیں کہ الا ان آمنا باللہ، ہم صرف اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کیا جرم ہے؟ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس توحید کے سوا ہمارا اور قصور کیا ہے؟ پھر ہمارا قصور یہ ہے کہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، ہم اس پیغام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا، اور اس پیغام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے یعنی تمہاری طرف اتارا گیا۔ تو ہم تو انکار کرنے والے ہیں ہی نہیں، ضدی
انادی فسادی تو وہ شخص سمجھا جاتا ہے جو کسی معاملے میں انکار کرے، تسلیم و رضا سے ہٹ جائے، اور جو ہر معاملے میں تسلیم کرے وہ ضدی یا انادی فسادی نہیں ہوتا۔ تو ہم سے کیوں تم لڑتے ہو، ہم سے کیوں ضد اور عداوت رکھتے ہو، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو اس نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں جن کو تورات عطا کی گئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان ہے، اس کتاب والے پر بھی ایمان ہے، اور ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، ان پہ نازل ہونے والی انجیل کو بھی ہم اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے تو ضد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کو بھی تسلیم کرتے ہیں، صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم تو اسلام والے ہیں، امن والے ہیں۔ تو فساد، ضد، اناد، دشمنی، عداوت اگر ہے تو وہ تمہاری طرف سے ہے، اور قصور ہمارا صرف یہ کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اکثرکم فاسقون، حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہود و نصارہ کی اکثریت گناہگار، فسق و فجور میں مبتلا، ظلم و ستم کے عادی، اور مسلمانوں کو ستانے اور تنگ کرنے والے تھے۔ قرآن کریم کا اعتدال دیکھیں، حالانکہ بہت کم لوگ ایسے تھے جو ایسے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے جو ظالم نہیں تھے، بہت تھوڑے ایسے تھے جو دشمنی نہیں رکھتے تھے، بہت تھوڑے ایسے تھے جو گستاخیاں اور تمسخر اور استہزاء نہیں کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ تم سارے ہی ایسے ہو، بلکہ پھر بھی کہا ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر ایسے ہیں، اکثر ایسے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعتدال ہے۔ حالانکہ یہودی عیسائی اس زمانے میں بھی آج بھی اکثریت سوائے معدود چند، القلیل کالمعدوم، جو کسی گنتی کے نہیں ہیں کہ جو اعتدال والی سوچ رکھتے ہوں، ورنہ سارے ہی ظلم والی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم پھر بھی ان کے لیے تجزیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اکثرکم فاسقون، اکثر تم لوگ ایسے ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ اعتدال ہے اسلام کا، یہ میانہ روی ہے قرآن کریم کی، یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان، قرآن کو ماننے والے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، امن پسند بھی ہیں، اعتدال پسند بھی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین ان یہود و نصارہ سے سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے، یہ تو مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ بدترین مخلوق ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جانوروں جتنے بھی حقوق کے حقدار نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کو ایک انسان تو کیا، ایک جانور جتنا بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، اللہ کے نزدیک اجر و ثواب اور اللہ کے نزدیک بدلہ پانے کے اعتبار سے سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں آگاہ کروں، میں تمہیں بتلاؤں، بشر من ذالک، لوگوں میں سے ان بدترین لوگوں کے بارے میں، مثوبۃ عند اللہ، جن کو اللہ کے ہاں سے بدلہ دیا جائے گا۔
جن کو اللہ کے ہاں سے کوئی مقام ملے گا، کوئی اللہ کی طرف سے ان کو اللہ رب العالمین ان کا اجر دیں گے۔ اور میں تمہیں بتلاؤں وہ بدترین لوگ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، وغضب علیہ، اور اللہ ان پر ناراض ہوا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ کو بندر بنا دیا گیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ اور فرمایا وعبد الطاغوت، وہ شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، شیطان کے پجاری ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ یہود و نصارہ ہی تھے جن میں سے کچھ کو بندر بنایا گیا، کچھ کو خنزیر بنایا گیا۔ ایک قوم تھی ان میں جن کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا۔ مچھیرے تھے، دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، آگے 9ویں سپارے میں ان کا مستقل ذکر آ رہا ہے۔ اب ایک امتحان آ گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثیر تعداد میں آتی اور باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آیا کرتی۔ صبر نہیں ہو سکا، حیلے بہانے سے اللہ کے حکم کو توڑنے لگے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، استغفار کر لے۔ حیل و حجت اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حیلے بہانے کر کے اللہ کے حکم کو توڑنا، نام بدل کے اللہ کے حکم کو توڑنا، سود کا نام کچھ اور رکھ کے کہنا جی یہ حلال ہو گیا، گانے بجانے کو روح کی غذا سمجھ کر اس پہ فریفتہ ہو جانا، شراب کا نام بدل کر سمجھنا جی یہ جائز ہو گئی۔ یہ جو اس قسم کے حیلے بہانے ہیں، اللہ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ نافرمانی پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، انسان شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنی لذتوں کے لیے اللہ کے حکموں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گویا خدائی اختیارات میں دخل دیتا ہے، یہ بندہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب ان لوگوں نے بھی ایسے ہی اللہ کے حکموں کو بدلنا چاہا، توڑنا چاہا۔ تو ایک رات سوئے ہیں تو انسان تھے، صبح اٹھے ہیں تو جوان سب بندر بن چکے تھے، بوڑھے سب خنزیر بن چکے تھے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں بھی قذف بھی ہوگا، حذف بھی ہوگا، زمین میں بھی دھنسیں گے، پتھروں کی بارش بھی ہوگی، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کھلے عام اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، گانے بجانے کا نام بدلیں گے، شراب و رقص و سرود کی محفلیں قائم کریں گے۔ ایسے لوگوں پہ ایسے عذاب آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خنزیروں بندروں کی شکلوں میں بدلا۔ عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وعبد الطاغوت، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں، یہ ہیں بدترین مخلوق۔ یہاں بھی میرے عزیز دوستو قرآن کریم کا انداز ہے تبلیغ دیکھیں۔ سامنے یہودی کھڑے ہیں، خطاب یہودیوں کو ہے، عیسائیوں کو ہے، ڈائریکٹ ان سے یوں نہیں کہا کہ تم وہ لوگ ہو جو بدترین مخلوق ہو، تم وہ لوگ ہو جن کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا تھا، تم وہ لوگ ہو جن پہ اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب اترا۔ ایسے ڈائریکٹ نہیں کہا کیونکہ مخاطب مشتعل ہوتا ہے اور پھر تبلیغ اثر نہیں کرتی۔ قرآن کریم کا انداز یوں ہے کہ وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جن کے ساتھ
اللہ نے یہ سلوک کیا۔ وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جن پہ اللہ کی لعنت اتری، اللہ کا غضب اترا، جن کی شکلیں بگاڑ دی گئی، وہ لوگ ایک مثال کے انداز میں ذکر کیا۔ یہی تبلیغ کا انداز ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو مشتعل نہ کریں، اشتعال نہ دلائیں، برائی سے نفرت ہو، بروں سے نفرت نہ کی جائے، برے کام سے روکا جائے اور بروں کو سینہ سے لگا کر ان کو دین کی طرف لایا جائے۔ یہ تبلیغ کا انداز ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے اولئک شر مکانہ، ایسے ہی لوگ مرتبے کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں، یہ سیدھے راستے سے دور ہیں۔ قرآن کریم میں جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، رسول کا راستہ علیہ السلام، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ گویا ہر دور میں یہ انعام یافتہ لوگ موجود رہیں گے، اللہ ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں بھی چلا۔ اور غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب اترا، اس سے مراد یہودی ہیں، غضب علیہ، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے، ولا الضالین، اس سے مراد نصارہ ہے جو گمراہ ہوئے اور ضال بنے۔ تو ہم سورۃ فاتحہ میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے لباس میں، شکل و صورت میں، چال ڈال میں، کاروبار میں، اور اپنے معاشی نظام میں، اور اپنے عدالتی اور پارلیمانی نظام میں یہود و نصارہ سے ہم پیچھے ہٹیں اور قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگائیں، انعام یافتہ لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا كباقیة الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔